تلنگانہ نیوز ٹوڈے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں آج کی یہ اہم خبر۔ وبرکاتہ۔ ذی الحجہ کا مہینہ چل رہا ہے۔ اس مہینے کے اندر ایک اہم عبادت وہ حج کی تکمیل پر قربانیوں کا نذرانہ اللہ کے حضور پیش کرنا ہے۔ کسی جاندار کو اللہ کے نام پر ذبح کر کے اس کا گوشت خود استعمال کرنا، دوست احباب میں ہدیہ دینا، غریب فقراء کو تقسیم کرنا، یہ قربانی کہلاتا ہے۔ قربانی کی تاریخ اتنی ہی قدیم ہے جتنی انسانوں کی تاریخ قدیم ہے۔ جب سے اس زمین پر انسان ہیں اس وقت سے قربانی بھی اس زمین پر موجود ہے۔ تمام مذاہب میں جتنے اہل کتاب ہیں جن کے پاس آسمانی علم ہے اور جو اپنے آپ کو کسی مذہب والا کہتے ہیں، ہر مذہب کے اندر قربانی کا عمل ہے اور قربانی کے ذریعے اپنے اللہ کو راضی کرنا اور اس کا تقرب حاصل کرنے کا عمل موجود ہے۔ اسی طرح ہمارے اسلام میں بھی قربانی ایک اہم عبادت ہے۔ یہ ہر مالدار مسلمان عاقل بالغ مقیم صاحب نصاب کے اوپر واجب ہو جاتی ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں آپ نے یوں فرمایا: من وجد ساعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يقربن مصلانا۔ جو صاحب استطاعت ہے، اللہ نے اس کو مالدار بنایا ہے اور وہ قربانی نہیں کر رہا ہے اور عید کی نماز پڑھنے کے لیے عیدگاہ آئے، تو آپ نے فرمایا اس کو ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اس حدیث کو سامنے رکھ کر ہمارے فقہاء اکرام نے قربانی کو مالداروں کے اوپر واجب قرار دیا ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ہم یہ قربانی کریں تو ہم کو کیا اجر و ثواب ملے گا؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جانور ذبح کریں گے اس کے جسم پر جو بال ہوں گے، ہر بال کے بدلے میں ایک حسنہ کا ثواب ملے گا۔ اب ایک حسنہ کیا ہوگی وہ آنکھ بند ہونے کے بعد معلوم ہوگا۔ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی جب کرتے ہیں اور جانور کو ذبح کرنے کے بعد خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ جان مال کی حفاظت کا ذریعہ ہوتا ہے۔ اس وجہ سے مسلمانوں کو قربانی کے اس عمل میں ذوق و شوق کے ساتھ شریک ہونا چاہیے۔ یہ در حقیقت حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کی یاد تازہ کرنا ہے۔ قربانی جانور کی کر کے یہ جذبہ اپنے اندر پیدا کرنا ہے کہ اللہ کے ایک اہم اپیل میں سارے ہی ایک تو ذمہ داروں سے، کونسلرز سے، میونسپل کے ذمہ داروں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ اس موقع پر جو سہولتوں کی ضرورت ہے وہ سہولتیں مہیا کی جائیں، یعنی جیسے گڑوں کا انتظام کرنا اور گاڑی رکھنا، وہ لے جا کر کچرا جہاں ڈالنا ہے، گندگیاں وہاں پہنچانے کا اہتمام کرنے کی گزارش۔ دوسرے خود مسلمانوں سے اہم اپیل اور گزارش ہے کہ ہم کو ہی چاہیے کہ ہم جو اس کے فضلات ہیں، گندگیاں ہیں، خون ہے، یہ جہاں ڈالنے کے لیے کہا جا رہا ہے وہ ڈالنے کے لیے خود اہتمام کر کے، جہاں میونسپل نے نشاندہی کی ہے، ہم مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ساری گندگیاں وہاں تک پہنچائیں جہاں ڈالنے کی حکومت نے حکم دیا ہے اور پرمیشن دی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ گندگیاں ہمارے اطراف ہوں اور اس کے بعد پھر بیماریوں کے پھیلنے کا ذریعہ اور پھر اسلام اور مسلمانوں اور اس عبادت سے نفرت کا ذریعہ بنے گا۔ اس وجہ سے میں پورے ہی ضلع بالخصوص سنگاریڈی سداسی پیٹ کے مسلمان احباب سے جو قربانی کر رہے ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ قربانی بھی کریں، پورے پاکی اور صفائی کے اہتمام کے ساتھ قربانی کریں، اور جہاں فضلات وغیرہ ڈالنے کے لیے کہا جا رہا ہے میونسپل سے، خود سے فکر کر کے پرنی میں جمع کر کے، تھیلوں میں جمع کر کے وہاں تک ڈالیں، یعنی اپنے اطراف کو گندا اور ناپاک نہ کریں۔ میں امید کرتا ہوں کہ ضرور آپ اس موقع کے اوپر ان باتوں کا اہتمام کریں گے۔
دوسرا، قربانی کے جانوروں کے سلسلے میں احادیث مبارکہ میں بکرے وغیرہ کے سلسلے میں یہ ہے کہ کم از کم 1 سال کا ہو، اور اگر بڑا جانور کاٹ رہے ہیں تو وہ کم از کم 2 سال کا ہو۔ اونٹ وغیرہ اگر کسی علاقے میں اجازت ہے، پرمیشن کے ساتھ ہے، تو کم از کم وہ 5 سال کا ہو۔ اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے، اور جو حکومت کی طرف سے گائیڈ لائن ہے، ہدایتیں ہیں کاٹنے کی، جن جانوروں کی اجازت ہے انہی اس کو قانون کو کی پاسداری کرتے ہوئے، لحاظ کرتے ہوئے انہی جانوروں کو انہی کنڈیشنوں کے ساتھ ذبح کرنا چاہیے جس کی حکومت اجازت دیتی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ ضرور آپ ان باتوں کا اہتمام کریں۔ اب دیجیے اظہار الحق کو اجازت، ملتے ہیں اگلے خبر کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمارے چینل کو لائک، کمنٹ، شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔